وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اسراء درس نمبر 1278 آیت نمبر 73 سے 75 حصہ سوم. آج کا موضوع کیا ہم اپنے دین سے پھر گئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. اور اے پیغمبر، جو وہی ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے قریب تھا کہ یہ کافر لوگ تم کو اس سے پچھلا دیں تاکہ تم اس کے سوا اور باتیں ہماری نسبت بنا لو، اور اس وقت وہ تم کو دوست بنا لیتے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. اور اگر ہم تم کو ثابت قدم نہ رہنے دیتے تو تم کسی قدر ان کی طرف مائل ہونے ہی لگے تھے. إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. اس وقت ہم تم کو زندگی میں بھی عذاب کا دونا اور مرنے پر بھی دونا مزہ چکھاتے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے. سامعین کرام، سورہ اسراء آیت نمبر 73. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. اور ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں اور اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے، تاکہ آپ ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ لیں. اور اگر آپ ایسا کرتے تو وہ ضرور اپنے آپ کو اپنا دوست بنا لیتے. بات ہو رہی ہے سامعین کرام امت مسلمہ کی، داعیان الی الحق کی. وہ لوگ جو اندھے نہیں ہیں، جو بینا ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ تم لوگ احتیاط سے کام لو. ایک تو میں تمہیں آزماؤں گا اور ہر قسم کے حالات، امتحان، آزمائش میری طرف سے آئے گی. تم اس پر ڈٹے رہنا اور گھبرانا نہیں ان امتحانات سے. کیوں کہ میری پالیسی ہے کہ میں بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تمہاری حیثیت کے مطابق تم پر بوجھ بھی ڈالوں گا، میں بھی ڈالوں گا، اور لوگوں کی طرف سے بھی تمہیں آزمائش میں ڈالا جائے گا. لیفتنونک وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، کہ تمہیں فتنے. اب دیکھیں، دنیا تو سارا فتنہ ہے. اس فتنے کے الفاظ پہ بھی ذرا غور کریں. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. یہ دیکھیں
فتنہ دنیا جو ہے یہ فتنہ مطلب آزمائش ہے، اور دنیا کے فتنے میں آپ پاس ہو جائیں تو تب تمہاری کامیابی ہے، انسان کی کامیابی ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست فرمایا ہے کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، کہ میں تمہیں آزماؤں گا، اے دعوی ایمان کرنے والے میں تمہیں آزماؤں گا، خیر کی حالت میں بھی اور شر کی حالت میں بھی تمہاری آزمائش ہوگی۔ تو یہ ساری زندگی فتنہ ہے، آزمائش ہے، کبھی اللہ تعالیٰ دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے، اور مومن کی تو خاص طور پہ آزمائشیں ہوتی رہتی ہیں، ساری زندگی اس کی ابتلا اور آزمائش میں گزرتی ہے، اور یہ خوش رہتا ہے کیونکہ یہ قانون خداوندی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ 3-4 آیات جو ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ مومن کو یہ کہہ رہا ہے، مومن فرد کو اور جماعت کو، اور فرد میں آپ کو کہہ دوں کہ وہ عورت بھی ہو سکتی ہے۔ ہم تو فرد کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو فرد تو عورت بھی ہے اور مرد بھی ہے، تو عورتیں مطلب اپنے آپ کو اس سے بری ذمہ نہ سمجھیں۔ عورت کا جو گھر کا میدان ہے یہ بھی اس کے لیے ایک آزمائش ہے، کیونکہ ایک مرد اس کے ساتھ ہے، اس کو مرد کے ساتھ نبھانا ہوتا ہے، تو مرد آزمائش ہے، اور اس کا اپنا نفس جو ہے، عورت کا اپنا نفس، میں مومن عورتوں کی بات کر رہا ہوں، اپنا نفس بھی مطلب ہے، ابھی اس کا تزکیہ نہیں ہوا ہے، اور کوشش میں ہے، عورت کوشش میں ہے کہ میرا تزکیہ ہو جائے۔ تو اس دوران مرد کوئی بھی ناگوار بات کر سکتا ہے، کوئی حرکت کر سکتا ہے، کچھ کر سکتا ہے، کچھ کر سکتا ہے، اولاد کی طرف سے کچھ ہو سکتا ہے، پھر آپ کے اپنے نفسانی تقاضے، یہ سارے فتنہ ہیں۔ اچھا، یہاں جو ہے اسی تناظر میں آپ ان آیات کا مطلب لیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ کسر نہیں اٹھا رکھے گی کہ آپ کو آزمائش میں ڈال لے۔ وہ عن الذی اوحینا الیک، جو وہی ہماری طرف آئی ہے، میرے لیے آئی ہے، وہ یہ نظام جو ہے، یہ طاغوتی نظام کوشش کرے گا کہ ہم اس کی طرف جھک جائیں اور اس سے ہاتھ ملا لیں، تھوڑا یا بہت۔ دیکھیں، تھوڑا ہاتھ ملانا بھی ہوتا ہے نا، اور بہت ہاتھ ملانا۔ تو لیفتنونک وَإِن کادوا، یہ کوشش کریں گے کہ وہ فتنے میں آپ کو ڈالیں گے اس وحی سے جو آپ کی طرف، جو ہمارے لیے اللہ تعالی نازل، لتفتری علینا غیرہ، کہ آپ اللہ پر کوئی جھوٹ باندھے۔ بڑا ہی یعنی نازک مضمون ہے، لتفتری علینا غیرہ، افتران علی اللہ، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ۔ افتراء کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور یہاں بھی تفتری علینا غیرہ، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اصل میں دیکھیں، ہم اپنی بنیادی ڈگر سے ہٹ گئے، جو اللہ کا راستہ ہے، جو منزل ہے اللہ کی، اور اس کا جو راستہ ہے، اس سے چونکہ ہم ڈگر سے ہٹ گئے، تو اب قرآن ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اب افتراء کا لفظ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یعنی مشرکوں کو کہ تم جو لوگ افتراء کرتے ہیں مجھ پر، تو ان کو میں عذاب دوں گا۔ اب دیکھیں، یا تو بات بڑی دلچسپ ہے، تھوڑا سا اگر آپ غور سے سن لیں، کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، اس کو آپ مومن کہہ سکتے ہیں، اور اس کے دل میں چونکہ ایمان ہے تو وہ افتراء نہیں کرتا، کوئی بات اپنی طرف سے، اپنی خواہش سے نہیں کرتا، وہ وہی کچھ ہوتا ہے جو بولتا ہے وہ کتاب کے مطابق اور سنت کے مطابق، اس کا اخلاق جو ہے کتاب اور سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ افتراء بازی نہیں کرتا، اللہ پہ جھوٹ نہیں باندھتا۔ ایک نیک شخص، نیک انسان، میں پھر خواتین کو مخاطب کر رہا ہوں کہ آپ انسان ہیں، آپ اشخاص میں آتی ہیں، مرد عورت یہ لوگ ہیں، ہم سب لوگ ہیں، انسان ہیں،
تو میں ویسے ہی آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ آپ اپنے اوپر بھی ان آیات کو چسپان کریں. تو یہ مومن کا کام افترا پردازی نہیں ہوتا، یہ اللہ پہ جھوٹ نہیں بنتا. دیکھیں ہمارے لیے زندگی کا قرینہ قرآن میں موجود ہے، پھر رسول کی ذات میں وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ پھر افترا ہے، وہ بدعت ہے. کل بدعت ضلالہ، دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. اللہ کے رسول نے فرمایا جو ہمارے دین میں ایک نیا کام ایجاد کریں تو وہ مردود ہے. دین طے ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، اخلاق کیسے ہوں گے، رویہ کیسا ہوگا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا. اور رسول کی ذات جو اب اس میں دین میں اب ہم جو ہے اس وقت کا مسلمان، یہ تو ساری زندگی اس کی افترا پردازی پر مشتمل ہے. ہم اللہ کے حکم، اللہ کی رضا کے مطابق تو زندگی نہیں گزار رہے. یہ سب ہم نے گھڑا ہوا ہے، یہ دین ہمارا گھڑا ہوا ہے. جو دین ہم کر بھی رہے ہیں وہ بھی ہماری خواہشات ہیں. وہ معاشرے کے جبر ہے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، معاشرے کا جبر ہے کہ ہم یا معاشرے کا جبر ہے یا ماں باپ نے بغیر سوچے سمجھے ہمیں نماز کی عادت ڈال دی ہے. بھئی اذان ہو گئی، یہ نماز کا وقت ہے، یہ رشوت کے معاملات پھر نماز کے بعد سیٹ کریں گے. یہ ہوتا ہے نا دفتروں میں ایسا. آج ہماری زندگی ساری افترا بردازی ہے. لتفتری علینا غیرہ، اللہ کے نام پہ ہم نے باتیں گھڑی ہوئی ہیں تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ لو. آج ہماری زندگی، میں مختصر کر رہا ہوں، زیادہ تفصیل میں نہیں بیان کر رہا. آج ہماری زندگی تمام افتراءً علیہ، اللہ پہ افترا ہے. اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتے ہیں، پھر زندگی اپنی مرضی سے بھی گزارتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو دیکھو میں نے مشت بھر داڑھی رکھی ہے. عورت کہتی ہے میں نے شرعی پردہ کر رہی ہوں اور میں نے جبہ پہنا ہوا ہے، بس میں تو جو کچھ کر رہا ہوں وہ حلال ہے، وہ جائز ہے. ایسا ہے. گمراہ لوگ، گمراہ پیر، گمراہ مرشد آپ کو گمراہی کی طرف دھکیلیں گے. گمراہ عالم، علماء سو نہیں ہوتے. بنی اسرائیل کے تمام علماء جو ہے یہ علماء سو تھے. لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت، کیوں نہیں روکا ان کے علماء نے اور مشائخ نے ان کو جھوٹ بات کہنے سے اور حرام کھانے سے؟ آج تو میں کیا کہوں آج کی بات. تو یہ افتراء علی وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. اور اس صورت میں وہ آپ کے دوست بن جاتی ہیں. باطل قوتیں اگر آپ ان کی خواہش پر چلتے ہیں تو وہ آپ کے دوست بن جاتی ہیں، آپ ان کے ساتھی بن جاتے ہیں. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. بڑی اہم آیت ہے. ایک ذرہ بھی اگر آپ باطل کی طرف جھک گئے، لقد کدت ترکن الیہم شیئا، اور ہم ذرہ کا پوری زندگی ہماری اللہ کے حکم کے خلاف گزر رہی ہے. ہم اللہ کے لیے تو زندگی نہیں گزار رہے، ہم یوم آخرت کی تیاری میں تو نہیں مصروف، ہم تو دنیا کی تیاری میں مصروف ہیں. دنیا ہماری منزل ہے، دنیا کے لیے ہماری ساری جد و جہد ہے. دنیا اور دنیا، دنیا اور دنیا، بس بات ختم ہو جاتی ہے. تو اچھا یہاں بڑے مزے کی بات ہے، سمجھنے کی ہے. ویسے تو ہم نے یہ آیت پیغمبر کی فٹ کر کے اس سے بے فکر ہو گئے. یعنی ہمیں کھلی چھٹی ہے، پیغمبر ہماری شفاعت کریں گے، اللہ ہماری بخشش کرے گا، جو مرضی آئے کر. یہ کوئی عجیب تک ہے. میں نے زبان سے کلمہ پڑھا ہے بس میں جنتی ہوں. یہ ایک بہت بڑے طبقے کا یہ خیال ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں بہرحال جنت میں جاؤں چاہے جب بھی جاؤں.
تمہارا باپ بھی نہیں جا سکتا اس طریقے سے جنت میں. تم نے تو کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے. قل لم تؤمنوا، اللہ فتویٰ کر رہے تم ہرگز مومن نہیں. مومن گناہگار ہو تو اس کی گنجائش ہے، ہمارا تو ایمان ہی نہیں ہے. یہاں پہ جو بات ہے تو اگر ہم تھوڑی سی لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، یعنی مومن اگر اپنے موقف سے تھوڑا سا بھی ہٹ جاتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، دنیا میں بھی دو چند عذاب اور آخرت میں دو چند عذاب ہوگا. ثم لا تجد لک علینا نصیرا، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی آج اللہ کے مقابلے میں ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے. دگنا عذاب ہے آج مومن پر، یعنی آج یہ لپ سروس والا جو مومن نہیں مسلمان پہ دگنا عذاب ہے. گھریلو پریشان، یعنی انفرادی سطح پر بھی ہم پریشان ہیں اور اجتماعی سطح پر بھی کافر کا غلبہ ہے ہم پر، دگنا عذاب ہے. آج دیکھ لیں ہمارے سر پہ امریکہ کی جوتی ہے، چین کی جوتی ہے، ہندو کی جوتی ہے، ہم اف نہیں کر سکتے. آپ انڈیا کے خلاف اعلان جنگ کر سکتے ہیں؟ نو، آپ میں ہمت تو نہیں ہے. فرانس کا سفیر، فرانس کا جو صدر ہے وہ مغلظات بکتا ہے اپنی زبان سے ہمارے دین کے خلاف، کیا آپ کوئی ایکشن لے سکتے ہیں؟ نو. آپ کہتے ہیں ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، بھئی تم مر جاؤ کوئی بات نہیں، لیکن اپنی جان حضور کی عزت پہ قربان کر دو. کیا فرق پڑتا ہے؟ مرنا تو تمہیں ہے تو ابھی تم مر جاؤ. بہرحال تو دیکھیں ضعف الحیات و ضعف الممات، آج کا مسلمان مسلم امہ دو چند عذاب ہے اس پر، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. عذاب آپ کس کو کہتے ہیں؟ دنیا کی تنگی کو محض آپ اللہ کا عذاب قرار دیتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے. اللہ کا عذاب دیکھیں، اللہ کی رضا اور ناراضگی. آج دیکھ لیں یورپ وغیرہ یہ سب اللہ کے خلاف بغاوت میں مصروف ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو دنیا دیے جا رہا ہے. مالی لحاظ سے وہ اچھے مطلب مالی، وہ ہم کہتے ہیں نا ترقی یافتہ ممالک، ہم کہتے ہیں تو نہیں وہ، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو دیے جا رہا ہے، ان پہ اپنے انعامات کی بارش ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ عذاب تو نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور بڑا یہ ہے وہ ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں اصل جو ناراضگی ہے وہ اللہ کی ناراضگی ہے. اصل جو غضب ہے کہ اللہ آپ پر غصہ ہو، آپ سے راضی نہ ہو، آپ پر ناراض ہو. آج یہودی جو ہیں وہ خوشحال قوم شمار ہوتے ہیں، ترقی یافتہ، ایٹم بم بنائے ہوا ہے، 50 ایٹم بم ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اور یہودی معیشت پہ چھائے ہوئے ہیں، لیکن وہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ کی طرف سے ذلت اور رسوائی اس پر چسپاں کر دی اللہ تعالیٰ نے. تو دیکھیں ہمارا تو وہ عقل بگڑی بھی ہے، عقل الٹی ہو گئی ہے. ہم خوشحالی دنیا کی خوشحالی کو سمجھتے ہیں اور عذاب بھی ہم ایسے. دیکھیں اللہ کی غضب، اگر آپ اللہ کا غضب کما لیں، اللہ کو ناراض کر دیں، یہ بہت بڑا یعنی عذاب ہے، دگنا عذاب ہے. اور یہ جو یہ قرآن کی ایک آیت ہے، اس کو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ آپ کو تعجب میں نہ ڈال لیں ان کافروں کی مال اور اولاد، بلکہ اللہ تعالیٰ اس مال اور اولاد کی وسعت کے ذریعے ان کو عذاب دینا چاہتا ہے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون۔ سمجھنے کی کوشش کریں، اصل تو فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا۔ تم نے اگر اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کیا تو میرا غصہ تم پر جائز ہو جائے گا، میں غضبناک ہو جاؤں گا تم، اور جس پہ میرا غصہ جائز ہو گیا تو وہ تباہ ہو گیا۔ تو ہم تو سمجھتے نہیں ہیں، ہمارا سارا جو ذہن ہے یہ خراب ہو گیا ہے، سمجھ الٹی ہو گئی ہے، کیونکہ باطل کو ہم نے منزل سمجھ لیا ہے، اللہ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے۔ وَإِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ۔ تھوڑا سا بھی تم اگر جھک گئے باطل کی طرف تو تمہیں میں دنیا کا دو چند عذاب دوں گا۔ اے مسلمانوں، اے میرے دین کے رکھوالو یا رکھوالی کا نام دم بھرنے والو، تم تو کچھ بھی نہیں کر رہے باطل کی طرف۔ یہاں تو بس یہ لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، اور ہم دیکھیں ہم کون سے معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم یہ خیال کرتے ہیں، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اسلام تو بڑا وسیع المذہب، وسیع خیال والا ہے اور روشن خیالی ہے اور بڑی وسعت ہے اس میں، جو مرضی چاہے آئے کرو، اتنا وہ نہیں ہے سخت دین۔ بعض لوگ مجھے کہتے ہیں تم تو بڑے وہ دقیانوسی ہو اور بڑے سخت ہے، تمہارے الفاظ بڑے سخت ہیں اور تمہارا رویہ بڑا سخت ہے اسلام کے لیے۔ یہاں ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ تھوڑا سا بھی اگر آپ ہل گئے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا وَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تم جھک نہ جانا، جو لوگ ظالم ہیں پھر تمہیں آگ آ لے گی، آگ کے مستحق بن جاؤ گے تم۔ آج ہم سب آگ کے مستحق ہیں، میں تو آپ کو کھلے طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ تمام 1.5 ارب مسلمان جو ہیں یہ سب کے سب جہنم کا ایندھن ہیں، کیونکہ یہاں تو آپ دیکھ لیں، میں تو قرآن بیان کر رہا ہوں، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ ہم تو قلیل نہیں ہیں، ہم تو بہت زیادہ جھکاؤ ہے، اور ہماری تو ساری زندگی خواہشات نفس، ہمارا خدا تو اللہ نہیں ہے، ہمارا خدا تو نفس ہے، نفسانی خواہشات ہیں، اس بات کو محسوس کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ثم لا تجد لک علینا نصیرا، پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ آج کوئی حالات کا یعنی دنیا ہم پر مہربان ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا، دنیا تو ہماری دشمن ہے، آج اسلام کی دشمن ہے یہ دنیا یورپی یونین وغیرہ، ہندو، اور یہ تو نہیں چاہتے۔ اب دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک، ان کو وہ مجبور کر دیا، انہوں نے وطن چھوڑ دیا ہے، ہجرت کر لی ہے، ملیشیا میں ہے یا جام لی، پابندی لگا دی ہے۔ یہ کون؟ یہ سیکولر جو کہتے ہیں لا دین، ہمارا کوئی دین نہیں ہے، بس جس کا جو دین ہو ٹھیک ہے۔ مسلمانوں پہ پابندیاں ہیں، مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے کہ اس نے گو ہتیا کی ہے اور یہ ایسا ہے اور ایسا ہے۔ 2 نمبر یعنی آج تیسرے درجے کے شہری ہیں آج انڈیا کے مسلمان، لیکن ہم تو کوئی آواز نہیں بلند کر سکتے۔ انڈیا کی طاقت بہت ہے،
وہ ہم پہ زورور ہے، ہماری حیثیت تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم مسلمان ہوتے تو کچھ حیثیت ہوتی. ہمارا تو ایمان باللہ بھی نہیں ہے، ہمارا تو ایمان بالدنیا ہے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ. بہرحال سوچیں ذرا. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں، لِيَخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ آپ کو یہاں سے نکال باہر کریں. وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکیں گے. اس کا اچھا، سنت من قد ارسلنا، پہلے ترجمہ سن لیں. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے، میری عادت ہے ان سب رسولوں کے معاملے میں جو ہم نے برتا ہے تم سے پہلے. وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور تم ہمارے طریقہ کار میں کوئی تغیر نہ پاؤ گے. دیکھیں ہجرت، یہاں ہجرت کی بات ہو رہی ہے اور باطل. اب دیکھیں میں نے تو آپ کو پہلے کہہ دیا ہے کہ وہاں کے جو بھی شان نزول کے مطابق حالات تھے، اور وہ حالات کیا تھے کہ 13 سال مشرکوں نے مان کے نہ دیا، بلکہ ان کو، مسلمانوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو در پہ آزار تھے ان کے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہجرت کی رات انہوں نے مکمل منصوبہ بنا لیا تھا، غلیظ ارادے قائم کر لیے تھے، اور یک بار کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ بھی بنا لیا تھا. تو اب یہ ہے نا کہ وہ دراصل جو مشرکین مکہ تھے اپنے دین کو حق سمجھتے تھے، اور وہ دین اسلام کے مخالف تھے. مخالف اور مخالفت میں دیکھیں وہ 13 سالہ حضور کی زندگی ہے، وہ شاہد ہے اس پہ. اور وہ یعنی انہوں نے اس بات پہ مجبور کر دیا مسلمانوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ مکہ چھوڑ کے چلے جائیں، مکہ چھوڑ کے چلے جائیں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایک اپنی وہ بیان فرما رہے ہیں، اپنی عادت کریمہ، کہ اگر تم چلے بھی گئے تو وہ تمہارے بعد یہاں نہیں رہ سکیں گے. تمہارے بعد اگر رہ سکیں گے تو وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑی دیر. اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی، صرف 8 سال بعد حضور واپس تشریف لائے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. مکے کے دروازے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ کھول دیے، اور اس کا آغاز ہوا تھا صلح حدیبیہ سے. انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو ایک فتح مبین عطا فرمائی. تو یہ حالات تھے وہاں کے. تو 8 سال بعد ان کی بیخ-کنی کر دی گئی، اور 9 میرے خیال سے 9 سال سورہ توبہ نازل ہوئی ہے. سورہ توبہ کا آغاز جو ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ سورہ توبہ کی جو بس فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ 4 اشہر، 4 مہینے تک تم گھومو پھرو، اور اس کے بعد جو ہے بس تم بے یا تو تمہیں ہم مار دیں گے اور یا تم چلے جاؤ یہاں سے. 4 مہینے کی مہلت دے دی. تو مطلب 8 سال کے اندر اندر مشرکوں کا پتہ صاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے وہاں سے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. یہاں بھی دیکھیں، اب اس پہ میں مزید بات تھوڑی سی کروں گا، لیکن ابھی ٹائم ہمارا اختتام پذیر ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تلاوت کر دیں، کیونکہ ترجمہ سنا دیں، کیونکہ تلاوت ہم نے کی بھی ہے.
وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، لیکن جب دیکھیں آپ یہ ترجمہ کریں نا تو اس لحاظ سے کریں کہ یہ ہمارے لیے ہے، یہ مسلمانوں کے لیے انفرادی طور پہ بھی ہے اور اجتماعی طور پہ بھی، یعنی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اچھا، ترجمہ آپ نے بیان کر دیا۔ یہ لوگ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، یہ لوگ کوشش کریں گے کہ تمہیں فتنے میں ڈال لیں، تمہیں پھسلا دیں، تمہیں ہٹا دیں اس بات سے جو ہم نے تم پر وحی کی ہے، وہ طریقہ جو ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ تم ہمارے اوپر کچھ جھوٹ گھڑ لو۔ اس کی میں نے تفصیل کر لی۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا، اور اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے، یہ میرا جملہ تھوڑا سا رہ گیا تھا، دیکھیں يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے۔ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ اگر تمہاری مدد کرے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ تو بہرحال اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہوا ہے اپنے بندوں کو۔ اللہ تعالیٰ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، قول ثابت پر اللہ تعالیٰ مضبوط رکھتا ہے۔ اور اگر اللہ تمہاری مدد نہ کرے اور تم تھوڑا سا بھی اپنی جگہ سے ہل جاؤ، اذا لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، تو پھر ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکائیں گے اور آخرت میں بھی۔ ثم لا تجد لک علینا نصیرا، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اے پیغمبر جو وہی ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے قریب تھا کہ یہ کافر لوگ تم کو اس سے پچھلا دیں تاکہ تم اس کے سوا اور باتیں ہماری نسبت بنا لو، اور اس وقت وہ تم کو دوست بنا لیتے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ہم تم کو ثابت قدم نہ رہنے دیتے تو تم کسی قدر ان کی طرف مائل ہونے ہی لگے تھے۔ إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، اس وقت ہم تم کو زندگی میں بھی عذاب کا دونا اور مرنے پر بھی دونا مزہ چکھاتے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔